الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به. أو كما قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار قبلہ استاد گرامی اور آپ تمام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند عالم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ان گھڑیوں کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ اللہ کریم کے فضل و احسان سے ماہ شعبان کے یہ آخری ایام ہیں اور آگے ماہ رمضان مبارک قریب آ رہا ہے۔ آج ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو چند ایک ضروری باتیں جو سمجھتے ہیں ان کو ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور یوں مشقیں کریں، یوں تیاری کریں کہ وہ آنے والا مہمان مہینہ ہمارا ایسا گزرے کہ ہم اس سے صحیح مستفید اور مستفیض ہو سکیں، اس لیے کہ وہ مہینہ اتنی برکتوں اور فضیلتوں والا ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان مبارک کی اہمیت کیا ہے تو بندے یہ چاہت کریں کہ کاش یہ مہینہ سارا سال ہی رہے، مطلب یہ کہ یہ مہینہ پوری زندگی ہی رہے اور ہم روزوں سے ڈریں۔ اگر بندوں کو
ماہ رمضان مبارک کی قدر کا، قیمت کا اندازہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس آنے والے مہینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور خود وہ مہینہ جو ہے وہ ایسی مشق ہے، ایسی تیاری ہے کہ جس سے بندوں کو یہ تقویت ملتی ہے کہ بندے اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاتے ہیں، بندے پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے خود ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے تمہارے آبا اجداد بزرگ پہلوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزے اس لیے ہم نے رکھے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ روزے اس لیے آتے ہیں، یہ مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ تو پرہیزگار بننے کے لیے ہمیں ماہ رمضان کی تیاری کرنا ہوگی، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور ایسی عقل اور ہوش و خرد کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی ظلم زیادتی نہ ہو، اور ہم پورے تیار رہیں۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چونکہ بندہ جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بندے کا جسم بھی ہے، ایک روح بھی ہے۔ چونکہ جسم کو اللہ کریم نے ان 5 چیزوں کا، جو 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ہماری تخلیق کی ابتدا میں جس وقت ہمارے بابا جی جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اس وقت سب سے پہلے 4 چیزوں کو منگوایا گیا، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ ان 4 چیزوں کو گون کے کلام تیار کر کے تو پھر اللہ کریم نے روح پھونکی، تو جب روح پھونکی گئی تو پھر جناب سیدنا آدم علیہ السلام آپ وجود میں تشریف لے آئے۔ اب ہم سب کی ابتدا جو ہے وہ وہی مٹی ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان سب کا مرکب ہے ہم۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ چونکہ جسم ان 4 چیزوں سے بنا ہے، اور 5ویں وہ چیز اللہ کریم کی روح ہے، وہ جو پھونک ماری ہے۔ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کا تعلق زمین سے ہے، ان 4 چیزوں سے جسم بنا ہے، جسم کا تعلق زمین سے ہے، اور 5ویں چیز روح ہے، اس کا تعلق آفاق سے ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ تو جب جسم جو ہے اس کو خوراک کی ضرورت ہوگی، یا اگر بیمار ہوگا تو علاج کی، معالجے کی ضرورت ہوگی، تو جسم کا علاج معالجہ بھی زمین پہ ہوگا۔ جب جسم بیمار ہوگا، جسم کو خوراک کی ضرورت ہوگی، تو اس کا سارا تعلق جو ہے وہ زمین سے ہے۔ لیکن اگر روح جو ہے وہ بیمار ہو یا روح پیاسی ہو تو روح کا تعلق آسمان سے ہے، تو اس کا علاج، معالجہ، اس کی خوراک بھی آسمان سے ہوگی۔ تو روزہ جو ہے اللہ کریم نے، ویسے تو اس کی ساری جو اس کی بندگی ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، وہ جیسے بندے کے جسم کو فائدہ دیتی ہے ویسے اس کی روح کو فائدہ دیتی ہے، جیسے روح کو فائدہ دیتی ویسے جسم کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ کریم کی جو بندگی ہے، عبادت ہے، اس کا تعلق روح سے بھی ویسے ہے، جسم سے بھی ویسے ہے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے اس
کا تعلق بھی دونوں چیزوں سے ہے، روح سے بھی ہے، جسم سے بھی ہے۔ جیسے روزہ رکھنے سے بندے کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور اس بندے کی آخرت بہتر ہوگی، ایسے ہی روزہ رکھنے سے بندے کے جسمانی فائدے بھی ہوں گے، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ جیسے ہمارے ڈاکٹر طبیب حکیم حضرات جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پورے 11 مہینے وہ جو بندہ کھاتا پیتا صبح دوپہر شام رات جس وقت اس کا جی چاہے حلال کردہ چیزوں کو وہ کھائے، اس کو اجازت ہے، لیکن 11 مہینے کھا 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 کے جسم کے اندر وہ جو فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو اس 12ویں مہینے اس ماہ رمضان میں یہ اللہ کریم نے ایک نظام رکھا ہے کہ 12ویں مہینے ماہ رمضان میں سحری سے افطاری تک یہ جو اس کی بریک ہوگی، اس کا فاصلہ ہوگا، اسے فاقہ ہوگا، تو اس فاصلے میں، اس ریسٹ میں جو ہے اس کے فاسد مادے جو ہے وہ جل جاتے ہیں، اس کے فاسد مادے جل جاتے ہیں، اس کے اندر کی نہ جانے کتنی بیماریاں جو ہے وہ جلس جاتی ہیں، وہ جلس جاتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے نا، اس کا ایک نام روزہ بھی ہے اور دوسرا اس کا نام رمضان بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رمضان کا ایک مہینہ گرمی بھی ہے، اس کا معنی رمضان کا ایک معنی گرمی بھی ہے، شدت بھی ہے، حدت بھی ہے، اس کا معنی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نام، اس کا یہ معنی رمضان کا کہ وہ گرمی شدت وہ اس لیے ہے کہ جیسے گرم چیز، گرم لو، گرم ہیٹ، جیسے یہ چیزوں کو جلا دیتی ہے، روزہ بھی جو ہے اس کے اندر ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ بندہ مومن کی گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وہ بندہ سحری سے افطاری تک بندہ جو رکتا ہے، فاقہ کرتا ہے، تو جیسے روحانی طور پہ روزے کے فائدے یہ ہوں گے کہ روزے دار کو اجر و ثواب ملے گا، ویسے ہی روزے دار کے جسم کی جو بیماریاں وہ بھی ختم ہوں گی، اس کی وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان یہ جو آنے والا مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، یہ ڈھیر ساری برکتوں اور عظمتوں کا حامل ہے، اور یہ اللہ کریم کا فضل ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ ماہ مبارک جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے۔ اس لیے اسے ضائع نہ کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اکثر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں ایسے ساتھیوں کو، وہ روزوں سے گھبراتے ہیں، روزہ رکھنے سے گھبراتے ہیں۔ جب کبھی ملتے ہیں نا، ذرا ساتھی اکثر جب ملتے ہیں نا تو پوچھا جائے نا ماہ رمضان میں کہ روزہ ہے؟ نہیں جی نہیں، روزہ نہیں۔ کیوں نہیں رکھا؟ جی ہمیں طبیعت نہیں بنتی، طبیعت نہیں بنتی۔ اور ایسی بات جو ہے نا، ہڈ حرامی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، صرف ہڈ حرامی، صرف کمینگی، بس، اور کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہٹے کٹے، ریڈ اینڈ وائٹ کلر ہے، اللہ نے بڑا بہت شکل دیا ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ انہوں نے بچوں اگر چرایا جائے نا تو 4 چھتیل نکلا سکتا، لیکن پھر بھی ایسی ہڈ حرامی روزہ نہیں رکھنا، سحری تو افطاری تک نہ فاقہ برداشت نہیں کرنا، مختلف قسم کے گند کوڑا کرکٹ کھا لینا ہے، کوڑا کرکٹ کھا لینا ہے، گند کھانا ہے، لیکن اتنا شرم و حیا نہیں کہ یہ واسطے روزے دا حیا کیتا جاوے، احترام کیتا جاوے، یہ روزہ رکھا جاوے۔ حالانکہ روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اسلام کے رکنوں میں سے
ایک رکن، ایک ستون ہے، ایک پلر ہے. آپ دیکھیں نا پلر کے بغیر چھت نہیں کھڑی ہوتی، تو روزہ بھی ایک پلر، ایک ستون ہے، ایک دیوار ہے. اکثر ساتھی یوں بس جی دل نہیں کرتا، میں نے کبھی روزہ رکھا نہیں ہے، بس ڈرتا ہوں ایسے کہ بس کچھ ہو نہ جائے، مختلف قسم کے بکواس کریں گے. اور اس کے اوپر پھر سب سے بڑی بات جو ہے نا، جو افسوس والی بات ہے کہ اس اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ دوسری اسلامی ریاست ہے اس آل ورلڈ، پوری دنیا میں. ایک مدینہ طیبہ اسلامی ریاست ہے اور دوسرا ملک پاکستان ہے، جو اس نظریے پہ بنائی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نظریے پہ اس کا وجود ہے، اس نظریے پہ اس ریاست کو بنایا گیا ہے. لیکن حال یہ ہے کہ ہماری حکومت کی، سربراہان مملکت کی اتنی چھوٹ ہے کہ وہ لوگ کیمرہ کے اوپر بیٹھ کے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، پوائنٹ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ماہ رمضان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. مختلف ڈرامے، فلمیں، ان کے اندر کلپ ہیں، اور ایسے پروفیشنل کنجر نما لوگ ہیں وہ بیٹھ کے نا ایز اے طنز یا مزاحیہ، وہ ڈرامے ہوتے ہیں تو مزاحیہ ڈراموں میں ایز اے مزاق میں روزوں کا وہ مذاق اڑائیں گے، روزوں کا مذاق اڑائیں گے، طرح طرح کے لطیفے. آپ جو میری بات سن کے آپ کو یہ باتیں یاد آ رہی ہوگی، آپ سنتے رہتے ہیں. ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی دائیں بائیں لوگ ہیں وہ پھر ماہ رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں، روزوں کا مذاق بناتے ہیں، ایک دوسرے کو لطیفے سناتے ہیں. فلانے بندے کا روزہ تھا، فلانے کا روزہ تھا، اس نے یوں رکھا، اس نے یوں رکھا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ روزوں پہ پھر مذاق اڑائے جاتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور روزے کو بالکل جو صحت مند ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اسے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جان بوجھ کے چھوڑا روزہ، جس نے جان بوجھ کے جس نے روزہ چھوڑ دیا، سرکار فرماتے ہیں ساری زندگی بھی وہ روزے کا کفارہ ادا کرے تو نہیں کر سکتا. جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، تو جان بوجھ کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کریم وہ خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے، اس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، اس کو اپنے بندوں کے جسم کا بھی خیال ہے، روح کا بھی خیال ہے، وہ جانتا ہے. اور وہ اپنے بندوں میں کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی زیادتی نہیں کرتا. پوری دنیا میں ماں باپ سمیت، ماں باپ جیسے عظیم رشتے سمیت، ان سب کے مقابلے میں وہ سب سے بڑا مہربان ہے. دنیا کے سارے پیار والے، محبت والے، سارے رشتے پیچھے سب سے زیادہ محب اور محبوب اللہ کریم ہے، اور اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے. جتنا اپنے بندوں سے وہ پیار کرتا ہے، اتنا پیار ماں باپ بھی نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائے ہیں تو ایک جنگ میں کچھ قیدی پکڑے گئے، تو قیدیوں کو باندھ کے لایا گیا، وہ یوں صفوں میں جکڑے ہوئے کھڑے. ذرا سرکار تشریف فرمائے، قیدی بیٹھے ہوئے ذرا. تو ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر وہ بندوں میں تلاش کرتی ہے، دائیں بائیں دیکھتی، اس کا بچہ یوں کونے میں بیٹھا ہوا، اس کا چھوٹا بچہ کونے میں پڑا ہوا ہے. اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگایا اور دودھ پلا رہی ہے. تو سرکار بیٹھے ہوئے، وہ سامنے قیدی بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں جیسے وہ ماں آئی ہے نا اور اپنے بچے کو اٹھا کے وہ دودھ پلا رہی ہے اور اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، سرکار فرماتے ہیں جیسے یہ ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے نا،
اس سے کہیں زیادہ تمہارے رب کو تم سے پیار ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہارے رب کو تم سے پیار ہے۔ اور یہ تو میں ایسے ذرا ایک عکاسی کر رہا ہوں، بڑی کوشش کر رہا ہوں اپنے رب کی محبت وہ اس کی ترجمانی کروں، تمہیں وہ منظر بتاؤں، لیکن نہیں، میں یہ لفظوں سے بات بتا سکتا ہوں، جتنا وہ پیار کرتا ہے وہ بیان ہی نہیں کر سکتے اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو میں یہ اس لیے آپ کو تمہید سنا رہا ہوں کہ اگر روزے سے کوئی نقصان ہوتا، اگر روزے سے کسی نے مر جانا ہوتا، اگر روزے نے کسی کو برباد اور ہلاک کرنا ہوتا تو کبھی اللہ کریم اپنے بندوں پہ روزہ فرض کرتا؟ کبھی روزہ رکھتا؟ یعنی روزے ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بندوں کو مار دیں، جن سے بندے بیمار ہو جائیں۔ روزوں سے بندے بیمار نہیں ہوتے، روزوں سے بندے بیمار نہیں ہوتے، گند کھانے سے بندے بیمار ہوتے ہیں۔ روزہ تو ایک ان کا معالج ثابت ہوتا ہے، روزہ تو ایک ایسی بہترین ایڈوائز ہے، ایک نصیحت ہے، ایک ایسی روک تھام ہے جو بندے کی صحت کے لیے بالکل یقیناً صحت کے لیے فائدہ مند ہے، جو فائدہ مند ہے، جس کے اندر فائدے ہی فائدے، نقصان نہیں ہے۔ باقی اللہ کریم نے جو اپنے فرمان جاری فرمائے ہیں، جو ہماری یہ ذمہ داریاں رکھی ہیں، جو ہمارے ذمہ داریاں سونپی ہیں ہمیں، جو انفرامین میں جو ہمیں رکھا ہے، اور شریعت مطہرہ کی جو پابندیاں ہیں ہمارے اوپر، اگر کوئی چیز، اگر ہم بیمار ہیں، اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے تو اللہ کریم نے آسانیاں بھی تو دی ہیں نا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں آسانیاں بھی تو بخشی ہیں نا۔ اگر ایک بندہ اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا، وہ بندہ شرعی طور پہ معذور ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے چھوٹ بھی تو رکھی ہے نا۔ نماز جیسے، نماز حکم ہے کھڑے ہو کے پڑھو، ذرا نماز کھڑے ہو کے پڑھو، کیا ہم فرض ہے نا ذرا کھڑے ہو کے پڑھو نماز، لیکن ہم اگر کوئی بیمار ہے، ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد ہے، یا ویسے کوئی علیل ہے، بیمار ہے، اور ہم بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ جاؤ، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو، آسانی ہے، ذرا اسے کم کر دیا ہے، اور خود چھوٹ دے دی ہے کہ اگر اسے تکلیف ہے تو ذرا رعایت کر دو اس کو۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ مریض ہے، کوئی بندہ مسافر ہے، تو فرض سے چھوٹ ہے، ذرا جتنے دن وہ بندہ بیمار رہے وہ روزے چھوڑ دے، لیکن جب صحت یاب ہو جائے تو پھر فرمایا کہ روزے رکھے۔ کوئی مسافر ہے تو جب تک سفر میں ہے روزے نہ رکھے، اور اگر سفر سے واپس آ گئے ٹھیک ہے، روزہ رکھ لے ذرا۔ تو آسانیاں بھی ویسے کی ہیں نا، اپنے احکامات میں آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ تو روزہ ایسی چیز نہیں کہ جو ہمیں مار دے، جس سے ہم نے مر جانا ہے، بلکہ روزہ تو ہمارے لیے شفا ہے، روزہ تو ہماری ایک بہترین نصیحت ہے۔ اور روزے کی منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں۔ تو لہٰذا جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آج کے اس خطبہ میں، آج کے اس موضوع کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ روزوں سے گھبرائے نہ، روزوں سے گھبرایا نہ کریں، اور یہ پیغام آگے تک دیں کہ روزے کی چھوٹ نہیں ہے، روزہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، روزہ رکھیں، اور یہ ذہن بنائیں کہ پتہ نہیں روزہ رکھیں گے تو ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے گی، مر جائیں گے، تو ایسی بات نہیں۔ اگر روزے سے مر جانا ہوتا تو اللہ کریم کبھی یہ ذمہ داری ہماری نہ لگاتا۔ تو اس کے اندر خود بھی روزے رکھیں، اللہ کریم نے ہمیں صحتیں دی ہیں، اس کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس کے ایک نہیں، اس کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اپنے مالوں میں، اپنے مال و اسباب میں، اپنے جو مساکین بھائی ہیں، غریب بھائی ہیں، انہیں بھی شامل کریں۔ مطلب یہ کہ
اپنی ساری میں افطاری میں جہاں تک ہو سکے اپنے دسترخوانوں کو کھولیں. اگر کسی غریب مسکین تک اپنی سحری آپ پہنچا سکتے ہیں تو وہ پہنچائیں، افطاری پہنچا سکتے تو وہ پہنچائیں. اگر کوئی ذرا مشکل ہے تو آپ پیسوں کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے آپ اس تک اپنی چیز کو پہنچائیں. ایک حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی آخری دنوں میں، ماہ شعبان کے آخری دنوں میں سرکار ماہ سیام کی ترغیب دینے کے لیے صحابہ کو آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور سرکار نے فرمایا کہ عنقریب تمہارے درمیان وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے روزے اللہ کریم نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں. اور فرمایا جس کے ایک نفل عام دنوں کے فرض کے برابر ہوگا اور جس کا ایک فرض عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہوگا. اور سرکار نے فرمایا کہ وہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے. غم خاری کرو، صلہ رحمی کرو. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے گا، اسے کھلائے گا، پلائے گا، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اللہ کریم اس بندے کو بھی ثواب اتنا دے گا جتنا روزے دار کو دے گا. جس نے روزہ رکھا ہے اللہ کریم اس افطار کروانے والے کو بھی اتنا ثواب دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو. اب ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے پاس اتنا کچھ نہ ہو کہ وہ کسی کا روزہ افطار کرا سکے، پیٹ سیر کروا کے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم یہ ثواب اس کو بھی دے گا جس نے کسی کو بھی ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور کیوں نہ کھلا دی، ایک گھونٹ دودھ کیوں نہ پلا دیا. تو مطلب یہ کہ یہ جذبہ پیدا کریں، یہ احساس پیدا کریں کہ دوسروں کی روزہ افطاری کروائیں جتنی گنجائش ہے. اگر آپ کسی تک ساری افطاری نہیں پہنچا سکتے، پیسوں کی صورت میں یا کسی اور اسباب کی صورت میں آپ ان کے لیے آسانی پیدا کریں اور اپنی مسجدوں کو صاف ستھرا کریں، خوشبودار بنائیں. اور زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں. ترجمے کے ساتھ جو حضرات پڑھے ہوئے حضرات وہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں. نوافل پڑھیں آپ دن کو رات کو آپ تراویح کا اہتمام کریں. جن مسجدوں میں چونکہ ہمارا دیہات سے تعلق ہے، دیہاتوں میں یہ بڑی زبوں آتی ہے، مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی، اذان ہوتی تو جماعت نہیں ہوتی اور کوئی نمازی نہیں ہوتا. بس ایک آدھا اگر کسی نہ کسی جگہ پہ ہے تو اکیلا ایک بابا بس آتا ہے، اذان دی، اپنی نماز پڑھی اور نکل گیا. تو یہ بہت بڑا قحط ہے، بہت بڑا قحط ہے. اس میں جتنے بھی وہ پنڈ والے، محلے والے اور جتنے بھی وہ آبادی والے، وہ سارے کے سارے اس لپیٹ میں ذات میں ہوں گے. آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کھینچ کے، اپنے بستروں سے نکال کے، اپنی سستی کاہلی دور کر کے مسجدوں کی رونق بنے، مسجدوں کی زینت بنے. آپ وہ موسم اور وہ بھی نہ جانے. میں ذرا ادھر سنتا رہتا ہوں، مجھے کبھی نہ کبھی کسی ایسی مسجد سے ایسی آواز آتی ہے، بالکل ضعیف، بالکل قریب المرگ حضرات، وہ اپنی محبت سے ان کو اجر اللہ کریم نے دینا ہے. وہ جو مؤذن اپنی علالت میں، ضعیفی میں بھی آ کے مسجد میں اذان دیتے ہیں، ان کا اجر تو اللہ کریم کے ذمہ ہے نا. وہ جو 70 80 85 سال کی عمر میں بھی اذان دے رہا ہے، اس کو ثواب تو اللہ کریم نے دینا ہے. لیکن ان کی آواز کے اندر ایسی لڑکھڑاہٹ اور ایسی ان کی آوازوں کے اندر بیماری کے اثرات ہوتے ہیں، وہ صحیح طور پہ اذان بھی نہیں دے پاتے. اور مسجد میں صرف وہ ایک بندہ وہ آتا ہے اور وہ آ کے وہ 5 وقت کی، 2 وقت کی، 3 وقت کی، 1 وقت کی وہ اذان دے کے بیچارہ نکل جاتا ہے. لیکن ساری آبادی جو باقی وہ ساری کی ساری خاموش ہے. تو وہ بابا اذان اس لیے دے رہا ہے نا کہ اور کوئی نوجوان نہیں ہے، وہ اور نوجوان دیتا نہیں اذان، تو وہ بابا دے رہا ہے. حالانکہ اسلام کے لیے
دین کے لیے ہمیں چاہیے کہ دین کے لیے نوجوان بڑھتے ہونے چاہیے، نوجوان طبقے کو آگے آنا چاہیے. جو نوجوان ہیں، جو مضبوط حواس اور آوازوں کے مالک ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے. لیکن ہماری آبادیوں میں وہ ایک ہی بابا، وہ جو عمر پیری کو پہنچے ہوئے، وہی بیچارہ ایک اذان دے کے اپنا نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے. لیکن ہمارے اکثر نوجوان جو ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اکثر توجہ نہیں دیتے. حالانکہ اس کے مقابلے میں جو اصل میں ہمیں مضمون آپ کو یہ جو بات آ گئی اس ضمن میں، یہ جو بات عرض کر رہا ہوں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو ذرا یہ آپ تک اس پیغام کو بھی پہنچاؤں. آپ شاید میرے لفظوں کو، میرے اس درد کو سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں، کہ اسلام کو بھی طاقتور مردوں کی ضرورت ہے، مومنوں کی ضرورت ہے. جیسے آج یہ جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، کہ ہماری مسجدوں میں وہ ہماری آبادی میں وہ بابے جو بالکل قریب مرگ ہوتے ہیں، وہ یہ ایک آدھا وہ آ کے اذان دے کے نکل جاتا ہے بیچارہ. اب اس کے مقابلے میں اگر نوجوانوں کو دیکھا جائے نا، تو اور رقاص رقص کی یا مجد کی یا اور کوئی محفل ہو نا، تو اس میں نوجوان سب سے آگے ہوتے ہیں. ذرا نوجوان آگے ہوتے ہیں، جو ناچ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں ذرا. لیکن جب مسجد کی باری آتی ہے، اذان کی باری آتی ہے، تو انہیں شرم آتی ہے ذرا کہ ہم اذان دیتے دیں تو ہمیں شرم آئے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے لیے اچھی آوازیں لے کے آپ سامنے آئیں، اچھی آواز میں اذان دیں، آپ تلاوت کریں اور سامنے آئیں، اور مسجدوں کی رونق بنے. مسجدوں کو یوں برباد نہ کریں، مسجد کو یوں بلہا نہ چھوڑیں. اور یہ کچھ ساتھی ہمارے جو ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں آئے، انتظام وغیرہ کیے، اس کی تعمیر کی، اور یہ سمجھا کہ بس یہی کافی ہے، کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بس اب ہم جو ہے وہ آزاد ہو گئے، مسجد تعمیر ہو گئی، اب ہم آزاد ہیں. تو مسجد بنانے سے، اسے خوبصورت بنا دینے سے جو ہے نا، یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے ہماری کہ ہم کہیں کہ بس ہم نے کام پورا کر دیا. آپ بنائیں، مسجدوں کو خوبصورت بنائیں، مزین کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں بندوں سے، نمازیوں سے، کہ نمازی آئے مسجد میں. ہماری آبادیوں میں اکثر مسجدیں جو ہیں وہ ویران پڑی ہیں. پچھلی بار بھی میں نے یہ شکوہ کیا تھا کہ قرآن مجید کے اوپر 2-2 4-4 انچ مٹی اور گرد پڑی ہوئی ہے، 4-4 5-5 غلاف ہیں، لیکن ان کو اپڑنے والا کوئی نہیں. مسجدوں کی صفوں کے اوپر جانوروں کی گوبر ہے، جانوروں کی لید پڑی ہے، پرندوں کی بٹھیں پڑی ہیں ذرا، لیکن اسی طرح مسجدیں ویران پڑی ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، اور کوئی بندہ مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ذرا. تو ان سب کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم سارے مکلف ہیں، اور ہم نے جواب دینے. مسجد دنیا کے اندر سب سے بہترین گھر اور اللہ کریم کا گھر جو ہے وہ مسجد ہے. جس کو اللہ کریم کے گھر سے تشبیہ دی گئی ہے وہ مسجدیں ہیں. دنیا میں سب سے قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑے گھر جو ہے وہ مسجدیں ہیں. چاہے کوئی چھوٹی مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، کچی مسجد ہو یا پختہ مسجد ہو، مسجدیں اللہ کا گھر ہے. لہذا ان کا ہمیں دھیان کرنا چاہیے، انہیں صاف ستھرا کریں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں ماہ رمضان میں صاف ستھرا کریں، اور نمازیوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلا کے لائیں کہ 5 وقت کے لیے اذان ہو، جماعت ہو، قرآن خوانی ہو. اور کوشش کریں کہ جو بچے قرآن مجید پڑھ چکے ہیں، آپ ایسے حفاظ بچوں کو، حافظوں کو آپ لے جائیں، ذرا اپنی ذمہ داری سنبھالیں. ایک حافظ کو، امام صاحب کو وہاں منتخب کریں، اور ان سے یہ قرآن سنیں، انہیں وہاں کھڑا کریں. جو آپ کے پاس میں جتنی ساری آپ کی ہمت طاقت ہو، اپنی بساط کے مطابق وہ ان کی آپ خدمت کریں، اور اپنی مسجدوں کو اس طرح جو ہے آپ آباد کریں. اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہمیں اس آنے والے مہمان کا صحیح احترام کرنے کی توفیق دے. ہمیں روزے رکھنے کی اللہ کریم توفیق اور طاقت دے. روزے افطار کروانے کی اللہ کریم ہمیں
طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ بھی ذرا بطور سبق میں عرض کروں گا کہ بہت ساری افطاریوں میں چونکہ رہتی مرور زمانہ، جیسے ہماری شادیوں میں ایسے ہوتا ہے، ویسے دینی ایسے جو ہیں مقام ہیں جن کے اندر ہم دھیان نہیں رکھتے۔ جیسے شادیوں میں آج کل بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو بالکل دھکے دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اپنی افطاریوں میں جب افطاریاں آتی ہیں، آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے، چند سالوں سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ افطاری کروائی تو انہوں نے بڑے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے امیر کبیر کو، جو ہے جو چیئرمین ہوا، جو ناظم ہوا، جو ایم پی ایم این اے ہوئے، یا کوئی سرکاری غیر سرکاری جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بلایا اور ان کو بلا کے ذرا افطاری کروائی ذرا۔ لیکن ان میں جو اصل چیز جو ہے اس چیز کو ہم پیچھے نکال دیتے ہیں۔ افطاری میں بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں اور بڑے بڑوں میں تقریباً وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں کسی کا روزہ بھی نہ ہو۔ یہ بھی بیماری ہوتی ہے کہ بڑی افطاری پہ وہ جو کتنے بڑے پیٹ والے آتے ہیں نا، ان کے روزے نہیں ہوتے اکثر، اور جن کو روزے ہوتے ہیں ان کو ہم بلاتے ہی نہیں ہیں۔ جن کے روزے نہیں ہوتے ان کی بڑی افطاریاں ہوتی ہیں، جن کے روزے ہی ہوتے ہیں بیچاروں کے انہیں ہم بلاتے ہی نہیں، انہیں بلاتے ہی نہیں۔ یہ انہیں کہتے ہیں کہ وہ اگر کسی کوئی غریب اگر افطاری بیچارہ آ بھی جائے نا ذرا آپ پہ تو انہوں پلیٹ پاک وہ تو دے دے ذرا، ان پلیٹ پاک وہ تو دے دے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے دسترخوانوں کو کھولیں اور کوشش کریں کہ جہاں آپ اپنے دوستوں کو، امراء کو بلا رہے ہیں، بڑے بڑے منصبوں والوں کو بلا رہے ہیں، اپنی افطاریوں میں آپ غرباء کو لازمی شریک کریں۔ اس لیے کہ مالک نیتوں کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہم دل کے کس جگہ سے ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ان کی جو ہے افطاری کروا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔